اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ اپنی عظیم ذات کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کریم کی عظمت یہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ۔ یہ اس کی عظمت کا تعارف ہے کہ میرے نبی کی ذات سے، میرے نبی کے ارشادات سے اور میرے نبی کے کام سے، کردار سے پتہ چلے گا کہ میں کتنا عظیم، کتنا قادر، واحد لا شریک حکمران۔ دو باتیں بتائیں۔ بالہدا، ہدایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہدا کیا ہے؟ کسی بھی کام کو جیسا کرنا چاہیے ویسے کرنا ہدا ہے۔ آخر جاہل بھی وہی کرتا ہے جو ایک عقل مند کرتا ہے، چونکہ کام نے ہونا ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جاہل سلوار گلے میں پہن لیتے، پہنتا وہ بھی کمر میں ہے، لیکن بڑی دھکے کھانے کے بعد، کیونکہ وہ لباس ہی کمر کا ہے۔ ہرچہ دانا کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار۔ کرتا تو بیوقوف بھی وہی ہے جو دانا کرتا ہے، لیکن وہ بڑا خراب ہو کر دھکے کھا کر کرتا ہے۔ دانا وہ ہے جو اس کام کو سیدھی طریقے سے کر لیتا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں دانش بانٹیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ خدا ہے۔ مخلوق کا آپس میں تعلق کیسا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے؟ بیوی کے ذمے کیا ہے؟ خاوند کے ذمے کیا ہے؟ والد کے ذمے کیا ہے؟ اولاد کے ذمے کیا ہے؟ والد کے ذمے کیا ہے؟ اور اس کے ماں باپ کے ذمے کیا ہے؟ گھر سے نکل کر ماحول میں کیا حقوق لوگوں کے آپ پر ہیں، آپ کے کیا حقوق ان پر ہیں؟ پھر معاشرے میں، قوم میں، پھر بین الاقوامی سطح پر۔ یہ چھوٹے سے لفظ ہدا میں بند ہے۔ ایک جہان کا نظام اس میں بند ہے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے نظام کائنات کا حل دے کر۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی دین حق بھی ہے، یہ صرف دنیا نہیں ہے، اسلام کا ہر رکن دین بھی ہے۔ اقوام عالم نے دو خانے بنا رکھے تھے، ایک مذہب کا، ایک دین کا اور ایک دنیا کا۔ دنیا میں جو چاہیں کریں گے، مذہب کے خانے میں کچھ رسومات ہیں وہ کر لیں گے، مذہب کا حق ادا ہو گیا۔ دنیا میں جو جی چاہے کریں گے، یہی نظام تھا نا۔ سارے اختلافات کے باوجود پوری دنیا کا نظام ان دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے کہ چند رسومات پہ عمل کیا، مذہب کا حق ادا ہو گیا، اب دنیا کے امور جیسا جی چاہے کریں۔ فرمایا نہیں، یہ جو کام کرنے کا سلیقہ ہوگا جو میرا رسول عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دین بھی ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صرف گوشہ نشیں ہو کر اللہ کرتا رہتا ہے اور دنیا چھوڑ دیتا ہے، اس کا دین بھی ناقص ہے، آدھا ہے اس کے پاس۔ آدھا دین استقامت علی الدین ہے، آدھا دین دنیا کے کام دین کے مطابق کرنا ہے۔ آدھا دین عبادات ہیں، آدھا دین معاملات ہیں۔ یہی ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جو مذہب کی طرف آتا ہے پھر مذہبی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور جو باہر جاتا ہے وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے، آدھا دین ایک نے پکڑ لیا، آدھا ایک نے پکڑ لیا۔ وہ دین ہی کیا جو معاشرے کو سیدھی راہ پہ نہ ڈال سکے، اس دین کا کیا فائدہ؟ جو اربوں کھربوں لوگوں کو چھوڑ کر ایک بندے میں جنت لے جانے کی ضمانت دے، ایسے دین کا کیا فائدہ؟ اور پھر فرمایا کہ یہ نہیں کہ میں نے صرف بھیج دیا ہے، دنیا میں بے شمار مذہب لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بے شمار طریقے عبادت، بے شمار بت گھڑ رکھے ہیں، بے شمار فرضی خدا بنا رکھے ہیں۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کائنات کے سب ادیان باطلہ پر غالب ہے۔ اللہ کریم یہ کیسے ہوگا؟ اپنے ایک بندے کو تو مبعوث فرما رہا ہے، پورے روئے زمین پر کوئی دوسرا بندہ نہیں جو تیری توحید سے آگاہ ہو، کوئی دوسرا بندہ نہیں جسے کچھ خبر ہو آخرت کی یا دین کی، یا ساری کائنات رسومات میں جکڑی ہوئی ہے اور ان رسومات کو اپنا دین سمجھے ہوئے ہیں، تو دین پر تو لوگ جان لڑا دیں گے۔ اور اتنی کائنات کے لیے ایک بندہ، یہ کیسے ہوگا؟ تو ممکن نظر نہیں آتا۔ فرمایا کفا باللہ شہیدہ، اس کا گواہ میں خود کافی ہوں، اللہ اس بات کا گواہ ہے ایسا ہوگا۔ پھر یہ کیا خود بخود ہو گیا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں جو قربانیاں دیں کوئی دوسری مثال ہے؟ جو دکھ اٹھائے، جو محنتیں کیں، جو تانے سہے، جو غزوات اور جنگیں سہی، لیکن ہوا وہی جو اللہ نے کہا تھا۔ 23 برسوں میں، 23 برس میں تو بچہ مر کے بالغ ہوتا ہے، 23 برسوں میں پورا جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کی ریاست قائم ہو چکی، بڑی بڑی ریاستوں میں شمار ہوتی تھی۔ جو ریاست بن جاتی ہے اس کا پیغام دنیا پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا آئین دستور کیا ہے، وہاں طریقہ کار کیا ہے، کماتے کیسے ہیں، خرچ کیسے، سارا پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس پر بس نہیں، پھر ایسے جانثار آئے
کہ وصال نبوی کے ٹھیک 23 برس بعد روئے زمین پر اتنی اسلامی ریاست بن چکی تھی کہ تاریخ میں نہ اس سے پہلی اتنی بڑی ریاست کسی نے دیکھی اور نہ بعد۔ یہ آج جو 56-57 اسلامی ممالک ہیں، یہ اس ریاست، عظیم ریاست کے بچے کھچے ٹکڑے ہیں۔ جو 57 ریاستیں بنی ہوئی ہیں اور بادشاہتیں، یہ عظیم یہ وہ ساری ریاست ان میں نہیں ہے، اس سے زیادہ تھی، کچھ اغیار کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ بچے کھچے ٹکڑے ہیں جن پر مسلمان نازاں ہیں اور حکمران ہیں اور بادشاہ ہیں اور صدور ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس پر ایک اور نعمت عطا کر دی، فرمایا یہ صرف غالب نہیں ہوگا، یہ قیامت تک رہے گا، اور اس بات کا بھی میں گواہ ہوں، میں محافظ ہوں۔ جو فلسفہ حیات، جو ایمانیات، جو اعمال و کردار محمد الرسول اللہ نے قائم فرمایا ہے، اس کے سارے اصول ایک چھوٹی سی کتاب میں نازل فرما دیے، جسے 8 سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا ہے۔ اس کی ساری تشریح ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا۔ فرمایا قرآن میں نے نازل فرمایا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، میں اس کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ کسی بندے کی حفاظت کا محتاج نہیں ہے، کوئی احسان نہ کرے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں، فرمایا میں کروں گا خود۔ اب تک اس کا ایک نقطہ، ایک زیر زبر گم تو نہیں ہوئی، 1500 سال ہونے کو ہے نزول کو، کوئی لفظ، کوئی نقطہ، کوئی زیر زبر کوئی ہلا سکا؟ قیامت تک نہیں ہلا سکا۔ یہ تو اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈال دیتا کہ تم نے اسے رکھنا ہے، تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ مسلمان بیچارے چھوڑ چکے دامان رسالت کو۔ مسلمان تہذیب مغرب میں غرق ہو چکا۔ میں مسلمان کہتے کہتے سود کی گندگی میں اور شراب کے مٹکے میں ڈوب گئے۔ یہ کیا حفاظت کرے؟ لیکن کمال یہ ہے کہ جس باری تعالی نے اپنے عظیم رسول کو پیدا فرمایا، اس نے ذرات خاکی چن چن کر اس کی رفاقت کے لیے انسان پیدا فرمایا، اس اہلیت کے لوگ پیدا فرمائے جس نے جو لفظ سنا مرتے دم تک اس کی حفاظت کی، پہرا دیا، اس پر عمل بھی کیا، وہ لوگوں کو بتایا بھی۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بھی یہ حق ادا کر رہے ہیں، اور قیامت تک خوش نصیب لوگ کرتے رہیں گے۔ قرآن کی حفاظت ایسی ہوگی نا کہ قرآن کو کوئی ماننے والے ہوں گے، قرآن پر کوئی عمل کرنے والے ہوں گے تو حفاظت ہوگی، ورنہ تو لو محفوظ میں محفوظ ہے، وہاں محفوظ پڑا رہے، دنیا کو اس سے کیا اثر ہوگا؟ دنیا میں جو حفاظت الہیہ ہے اس سے مراد تو یہ ہے کہ دنیا میں اس پر صحیح عقیدہ بھی ہو اور صحیح عمل بھی ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کتنی تبدیلیاں آ جائیں،
ہمیشہ ایک طبقہ صحیح العقیدہ بھی رہے گا اور صحیح عمل بھی کرتا رہے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی عقل کو چھوڑ کر دامان رسالت سے پیوست ہو جائے، جو کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ کرنا ہے جو آپ نے فرما دیا، بس بات ختم، اس سے آگے مجھے کچھ خبر نہیں، صرف وہ لوگ، اور اپنی عقل کے اسیر اندازے لگاتے رہ جائیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ ہوا تو یہ ہو، جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا، جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ اللہ، میں غیروں پہ تنقید مناسب نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، دوسروں پہ تنقید کا حاصل کیا ہے؟ وہ آپ کی تنقید مان لیں گے، اس سے سدھر جائیں گے، وہ اسے آنر کا مسئلہ بنا لیں گے، ہم اس کی بات کیوں مانیں، فائدہ کیا؟ خود کو دیکھو، اللہ کا ایک بندہ ایمان لایا مکہ مکرمہ میں، کوئی ایک، پھر دنیا کی سارے مظالم اس پر توڑ دیے گئے لیکن اس سے ہلا نہیں۔ اسلام کی پہلی شہید مکہ مکرمہ کی ایک خاتون ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ، غریب خاندان تھا، ابو جہل مار 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 کر تھک گیا، سارا دن ایذائیں دیتا، رات کو پھینک جاتا۔ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں پانی کا گھڑا رکھا ہوتا تھا، 4 بندے تھے ہم، حضرت عمار ان کی ہمشیرہ، والدہ اور والد، چاروں میں سے کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ دوسرے کو پانی پلا سکے۔ صبح پھر شروع ہو جائے، وہ کہتا تھا نہ مانو، اور زبان سے کہتے دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، زبان سے تو کہہ دو، نہ مانو، دل سے نہ مانو، میری آبرو کیا رہے گی کہ مکہ کی ایک بوڑھی عورت نے بھی میرے سامنے تسلیم نہیں کیا، میں مار مار کر تھک گیا ہوں۔ اور وہ خاتون فرماتی تھی، جب ہے ایک تو میں کیسے کہوں ایک نہیں، ہے جو ایک واحد لا شریک ہے، میں کیسے کہہ دوں بھائی، میں غلط کیوں کہوں؟ تنگ آ کر اس نے خنجر مار کر شہید کر دی، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ یہ تو حضور کے خادم تھے، انقلاب آفرین لوگ، جنہوں نے 46 برسوں میں افریقہ سے چائنا تک اور بر صغیر سے لے کر اسپانیہ تک دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے دیکھو۔ کہتے ہیں انگریز کی ریاست میں سورج غروب نہیں ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے تھی، انگریز کی ریاست ٹکڑے ٹکڑے تھی۔ یہ تو سٹیٹ ہے، ایک ریاست تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ساری صرف 46 برس کی محنت، 46 برس میں تو بچوں کو مر کے ہوش آتا ہے، پہلے بچپن میں، پھر زور جوانی میں ہوش کھوئے رکھتا ہے، 40 کے بعد تو کئی بندے کو ہوش آتی ہے۔ لیکن انہیں جو نقطہ ملتا تھا اس پر جم جاتے تھے، جان جا سکتی تھی
وہ بات نہیں جا سکتی۔ کیا کیا بدر میں انہوں نے؟ کوئی وسیلہ ظاہر فتح کا تھا، لیکن فتح کی امید پہ لڑے۔ کس بھروسے پر؟ اعتماد علی الرسول پر، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اللہ پاک کریم کو براہ راست تو وہ نہیں جانتے تھے، نہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ کا تعارف بھی تو محمد الرسول اللہ ہے نا۔ اللہ نے خود تعارف کرایا، والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے پاس تو یہی تعارف ہے نا، ہم قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا؟ نہ ہم نے وحی آتے دیکھی کسی نے، نہ کسی نے وحی سے سنا۔ ایک اعتماد ہے محمد الرسول اللہ پر، انہوں نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قرآن۔ کس نے دیکھی آخرت؟ اعتماد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے دیکھا عذاب قبر، ثواب قبر؟ تو دین ہے کیا؟ سارے کا سارا دین محمد الرسول اللہ پر اعتبار ہے۔ جہاں یہ کمزور ہوا دین جاتا رہا۔ یہ جو لوگ شبہات کے اسیر ہیں، ان کا اصل جو ہے بیماری وہ یہ شبہات، شکوک و شبہات نہیں ہے۔ اصل بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتبار نہیں ہے۔ اصل مرض وہاں سے چلتا ہے۔ کتنی دنیا ملی انہیں، جو گھر تھے مکہ مکرمہ میں، جو زمینیں تھیں، جو جائیداد تھی، جو کوئی سرمایہ تھا، سب چھوڑنا پڑا۔ تو چھوڑ دیا۔ وہ فانی ہے، کب تک رہے گا؟ اللہ سے دائمی حاصل کرے۔ اور یہاں تو ہم قرآن بھی تب پڑھتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے سے پیسے زیادہ آتے ہیں، اس لیے بہت کم پڑھتے ہیں کہ اس میں حکم کیا ہے، اس پہ عمل کروں، اس کی سعادت حاصل کروں۔ نہیں، پیر صاحب کو وظیفہ بتا دیں، رزق زیادہ ہے، پیر صاحب بھی بتا۔ پیر صاحب کو آتا ہوتا تو خود آپ سے کیوں مانگ رہے ہوتے؟ پیر صاحب تو تمہاری جیبوں پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں، انہیں کوئی وظیفہ آتا ہوتا تو خود پڑھ لیتے، پیسہ برس پڑتا۔ جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر انسانوں سے مانگتا ہے، اسے تو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ اسے آپ کیا؟ ہاں، پیر فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے ناکارہ شخص کو کہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اپاہج لاش ہے جو ہمارے کندھوں پہ لدی ہوئی، یہ معنی ٹھیک ہے۔ اسلام میں پیر نہیں ہوتے، استاد ہوتے۔ یہ پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم نے کبھی حضرت جی کو پیر کہا تھا؟ کسی نے کبھی کہا؟ استاد کہتے تھے، وہ اپنے مشائخ کو استاد کہتے تھے۔ اسلام میں استادی شاگردی ہے، جاننے والا استاد ہے، جو نہیں جانتا اسے سکھاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں پیری کا بڑھاپا، یہ مردہ لاش کہاں سے گلے پڑ گئے، جو نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو عمل کو کوئی ترغیب دیتے۔ بہرحال ان لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کی، انہوں نے تھوڑے تھوڑے سرمائے، تھوڑی تھوڑی زمینیں، کچے گھروں دے اللہ کی راہ میں چھوڑے۔ اللہ نے کائنات ان کے قدموں میں بچھا دی۔ لینے دینے کا مزہ تو آیا۔ کتنی وسیع کائنات ان کے زیر قدم کر دی۔ اب وہ پھر اپنی اسی سادگی میں کوئی کرو فر نہیں، کوئی آگے پیچھے
لشکر نہیں دوڑ رہے، اسی طرح عام انسان کی طرح ایک جہان پر حکومت کرتے رہے۔ آج کیا ہے؟ میرے بھائی، بیان کرنا، قرآن پڑھانا، قرآن کریم سکھانا، حدیث شریف سکھانا، دین کی باتیں بتانا، یہ نور بانٹنا ہے۔ تو یہ نور حاصل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اور روشنی کیوں لی جاتی ہے؟ تاریکی میں جا کر اپنا راستہ بھی صاف کرنا، کسی دوسرے کو بھی راہ دکھانا۔ جس نے گھر سے ہی نہیں نکلنا، اس نے روشنی کو کیا کرنا ہے؟ اسے کیا روشنی ہو اندھیرا؟ بے عمل آدمی کے لیے کیا ہے؟ وظیفے پڑھتا رہے یا نہ پڑھے، کیا فرق پڑتا؟ دین کا علم بھی نور ہے، اور پھر قلب کا نور بھی حاصل ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، بڑا عظیم کام ہو گیا۔ زبان پہ بھی نور ہو، دماغ میں بھی نور ہو، سینے میں بھی نور آ جائے۔ کوئی مٹی کا ہو تو اسے تو شاید سمجھ آئے، جو ہوں ہی پتھر کے بتوں نے کیا سمجھ آئے؟ ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ کچھ درجہ پا جاتے ہیں، پھر انہیں ارشاد ہوتا ہے کہ یار کچھ اور لوگوں کے سنوارنے کے کام پہ لگ جاؤ، تم میں اتنی استعداد آ گئی۔ انہیں چاہیے نا کہ دوسروں کو سنواریں۔ وہاں آ کر شیطانوں نے کہتے اب تم بڑے ہو گئے یار، ان پر حکومت کرو، ان سے گھٹنے دبواؤ، پاؤں دبواؤ، ان سے ہاتھ پاؤں چمایا کرو، تم بڑے ہو گئے، اب تمہیں کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے نا سارے، ان سے پیسے لے لیا کرو، موج کرو۔ کیا ایسے ہی نہیں ہوتا؟ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کس مٹی کے بنے ہو؟ ہم اسلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک رسم ہے، قیدی ادا ہو گئی؟ اسلام عمل کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ زبانی دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ اور ڈرامہ ہوتا ہے، ایک شخص بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے، ایک جج بنا بیٹھا ہوتا ہے، ایک مجرم ہو جاتا ہے، ایک پولیس والا ہوتا ہے، ایک بیوی بن جاتی ہے، ملکہ بن جاتی ہے، ایک بادشاہ۔ ڈرامہ ختم، کھیل ختم، نہ بادشاہ رہا، نہ قیدی رہا، نہ پڑوس رہی، نہ بیوی رہی، نہ میاں رہا۔ ہماری زندگی کو ایسی ہو گئی ہے، ہم ڈرامے کرتے ہیں۔ میرے بھائی سنبھل جاؤ، اللہ مجھے بھی ہدایت پہ قائم رکھے اور آپ سب کو بھی۔ بہت دل دکھتا ہے ہر مسلمان جب وہ برائی کی طرف جاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ کام ساتھی یا پھر مجازین کرتے ہیں، بہت تکلیف۔ ہر ایک نے ایک الگ خدائی بنائی ہوئی ہے۔ بعض لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کے درجات مزید بلند کرے، لیکن برسوں بعد پتہ چل رہا ہے کہ جس کام کی انہیں اجازت ہی نہیں تھی وہ بھی کر گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیوں کر گئے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب تو مٹی میں پڑے ہو میری جان، کتنے بڑے ہو،
اب تو زیر خاک پڑے ہو تو وہیں سارے لوگ پڑے ہیں، پھر بڑائی آپ میں کیا ہے؟ یا تو آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہو۔ یار اللہ سے ڈرو، دوسروں سے پہلے اپنی فکر کیا کرو، ہر دوسرے بندے سے پہلے اپنی فکر رکھا کرو کہ کہیں میں نہ بھٹک جاؤں، میرا پاؤں نہ پھسل جائے۔ کیونکہ جب آدمی کچھ ایک قدم آگے نکل کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر شیطانوں سے مسلسل کہنا شروع کر دیتا ہے تو بہت بڑا ہو گیا، تو ان کا لیڈر بن گیا، تو عظیم۔ کوئی نہ لیڈر ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی محکوم ہے، نہ کوئی غلام ہے۔ ہر پرزے کا ایک اپنا کام ہے، ہر فرد معاشرے کا ایک پرزہ ہے، اور جتنا پرزہ انجن کا مین پرزہ جتنا اہم ہے اتنا ہی ٹائر بھی اہم ہے۔ سارے پرزے ٹھیک ہوں، ٹائر پنچر ہو جائے، گاڑی رک جاتی ہے کیا؟ زمین پر گھسنے کے لیے تو ٹائر ہی ہے نا، سب سے گھٹیا پرزہ کہہ لیں آپ، لیکن گاڑی اس کے بغیر نہیں چلتی۔ قیمتی پرزہ ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن گاڑی کسی سستے پرزے کے بغیر بھی نہیں چلے گی جب تک مکمل نہیں۔ ایک سٹیرنگ کا ویل اتار دیں، کیا ہے سٹیرنگ ویل؟ کیا ہے؟ ایک چکر سا لگا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی پرزہ ہے نہ کوئی بات، ایک ہارن کا بٹن ہے اور ایک گول سا اتار کے رکھ دیں اور چلائیں گاڑی۔ گاڑی تو کھڑی کر دے گا نہ، نہیں چلے گی۔ تو ہر فرد معاشرے کا ایک پرزہ ہے، اگر کوئی ویل رہ گیا اور کوئی بڑا انجن کا مین پرزہ بن گیا تو اپنی اپنی جگہ دونوں اہم ہیں۔ کس کو کس پر فضیلت ہے یہ میدان حشر میں پتہ چلے گا۔ ابھی تو دونوں راہ ابتلا میں ہیں، امتحان میں ہیں، منزل پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کون سلامت پہنچا۔ تو پھر اب اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی، یہ اجتماعات بھی رسمی نہ بن جائیں، پیر صاحب کی زیارت ہو گئی، مرید جنتی ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ دین صرف سیکھو، سراپا دین بن جاؤ۔ آزمائش ہوتی ہے، پرکھا جاتا ہے، بظاہر دنیا کے نقصانات ہوں گے، صحت خراب ہوگی، بے شمار راستے میں بے شمار کھائیاں عبور کرنی پڑیں گی، لیکن جب حق پر ہو تو پھر فکر کس بات کی؟ جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ وہ مالک ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے حال سے واقف ہے، جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کوئی زیادہ تکلیف دکھ بڑھ جائے، دنیاوی تکلیف آتی ہے تو روحانی منازل ملتی ہیں، گناہ صاف ہو جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو غلط طور پر جن کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے دل پر وہ ہٹا دی جاتی ہیں۔ اس کے کام میں مداخلت نہ کرو، اپنا کرنے کا یاد رکھے کہ مجھے کیا، کہ میری ذمہ داری کیا ہے، بس ٹھیک ہے، باقی اس کا کام ہے، وہ جان جس حال میں رکھے، زمین پہ رکھے اس کی مرضی، زیر زمین رکھے اس کی مرضی۔ ہم سب یوم حشر کا انتظار کر رہے ہیں، جو یہاں ہیں وہ بھی، جو زیر زمین ہے وہ۔ اس نے اوقات مقرر کر رکھے، جس نے پیدا ہونا ہے اس کے پیدا ہونے کا وقت مقرر ہے، جس نے مرنا ہے اس کے مرنے کا وقت مقرر ہے۔ جب تک وقت نہیں آتا دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی، جب وقت آ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔
تو ان فکروں سے بالا تر ہو کر دین کو ایسا اپناؤ کہ جزو بدن بن جائے. نمازیں بیگار نہ لگیں، نماز کے لیے بھوک لگے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، زور کا وقت کب ہو. اپنی مصروفیات میں دیکھو کہ نماز کے وقت میں کہاں ہوں گا، وہاں پڑھ سکوں گا نہیں. عصر کہاں ہوگی، کب آئے گی. بوجھ نہ سمجھ کے اتار. کاش تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق دے دے. تو نمازوں کی فکر کرو. اور میرے بھائی سب کچھ کردار پہ منحصر ہے. بڑے بڑے صاحب حال لوگ ایک غلطی پر آخری وقت میں سب کچھ ہار گئے. ایسا بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے گناہگار آخری وقت میں کوئی ایسی توبہ کر گئے کہ ان کے گناہ معاف ہو. لوگوں کے فیصلے نہ کیا کرو، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون کیسا ہے. نیکی پہ قائم رہو، لوگوں کو ساتھ ملاؤ. وہ تھے جو براہ راست شاگرد تھے محمد الرسول اللہ کے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا. آج ہم بھی حضور کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں. ہم ان پہ تنقید کرتے، کمال ہے یار، حد ہو گئی. ہم ان عظیم ہستیوں پہ تنقید کر رہے ہیں. حد ہو گئی. بات سمجھ میں نہیں آتی. شعور سے باہر بات کیسے ہو سکتی. آج کا بندہ خود قاضی بن جائے اور صحابہ کو مجرم بنا کر اپنی عدالت میں طلب کر لے، اور تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی. آج کے سارے ولی، سارے پارسا جمع کر دیے جائیں، ان کی گردن پاک کو نہیں پہنچتی. اپنے سے نیچے تو چیزوں کو ماپا جاتا ہے، اپنے سے اوپر کوئی کیا ماپے. لیکن یہ ہمارے کردار کی سزا ہے. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول کرے، اور ہماری زندگی اور جدوجہد اس پہ شامل ہو کہ خود ڈٹ جائیں دین پر، اور دوسروں کو دین میں لانے پر، دین نافذ کرنے پر قدرت حاصل کریں. یہ صرف بلوں میں گھسے رہنا اور اپنے لیے جنت میں جگہ بناتے رہنا، ایسوں کو پتہ نہیں وہ جنت میں داخل بھی ہونے دے گا. 70 سال گزر گئے پاکستان کو بنے. 70 سال میں ہمارے علماء حضرات میں سے اللہ ان کو خوش رکھے، دین کی شمع ہیں، بہت محنت کر کے دین پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. لیکن کس لیے؟ ایک بندہ مولوی جنت میں چلا جائے. او بھائی، اس امت کو بھی ساتھ لے لو. صرف جنت میں مولوی ہوں گے، جنت کو بھی بلست کر دو گے. روکھے سوکھے، نہ کسی سے بات کرنی، نہ کچھ، اپنے اپنے وظیفوں میں مگن، کسی اور کو بھی جانے دو. سب سے کم اقلیت ہندو ہیں پاکستان. ہندو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوا، ران ہندو بھی. دوسری اقلیتوں کو دیکھ لو،
کہتے ہیں کم ہے، سارا میڈیا ان کے قبضے میں ہے، ساری سول گورنمنٹ ان کے قبضے میں ہے، ساری آرمی پہ چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مرزائی نان مسلم غیر مسلم، اب چیختے پھرتے ہیں مرزائی اعلیٰ عہدوں پہ نہیں ہونے چاہیے، تو آپ اعلیٰ عہدوں پہ جائیں نہ، انہیں نہ جانے دیں۔ آپ بھی تو 70 سال سے ایکویلنٹ ٹو ایم اے پڑھا رہے ہیں، ایم اے کے برابر پڑھا رہے ہیں، اور اب تو باقاعدہ ایم اے بھی حضرات کراتے ہیں۔ پھر آپ کا کوئی بندہ ڈپٹی کمشنر، کوئی سیشن جج، کوئی آپ کا بندہ ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج، کوئی آپ کا بندہ کور کمانڈر، ہمیں تو کوئی سپاہی فوج میں نظر نہیں آتا آپ کا۔ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ سارا فیلڈ آپ نے بے دینوں کے حوالے کر دیا ہے، مختلف فرقوں کے حوالے کر دیا ہے، ہندوؤں اور قادیانوں کے سپرد کر دیا ہے، تو وہاں تبدیلی لانے والے تو وہاں بیٹھے جہاں آپ جاتے ہی نہیں۔ سٹیرنگ پر کسی اور کو باہر بٹھا رکھا ہے، پچھلی سیٹ کے بیٹھ کے کہتے ہیں گاڑی سیدھی چلنی چاہیے، گاڑی سیدھی چلنی چاہیے، گاڑی اس کی مرضی پہ چلے گی جس کے پاس سٹیرنگ ہے۔ تو ہے 70 سال میں کوئی عالم وہاں؟ یہ 2-3 جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ بھی ضیاء الحق کی غلطی ہے، اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ وہ علماء کو ایک دفعہ تو سب کو پکڑ کر اسلام آباد گھسیڑ گیا، یہ پھر وہاں سے لمک گئے، کوئی 1-2 ہی رہ گئے، باقی چھوڑ کر آ گئے، نہیں جی ہم وظیفے پڑھیں گے۔ پڑھو وظیفے، بیٹھ کر حکومت ان لوگوں کو سپرد کر دو جو دین کو جانتی۔ اور مرکز کے وزیر کو کل شریف نہیں آتا، یار کمال ہو گئی۔ آپ اسے کہتے ہو اسلام نافذ کرو، وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کوئی بندہ پکار، اس کے بیٹے کا نام اسلام تھا، وہ آواز لگائے، کوئی جلسہ تھا، جلوس تھا، وہ اسلام، تو سارے کہیں زندہ باد۔ اس نے کہا دیکھو بیٹا ہی گم کر دیا، بیٹا ہی نہیں، وہ پھر پکارے بیٹا اسلام، وہ کہہ دیں زندہ باد۔ تو آپ کا تو اسلام زندہ باد ہو گیا، ملتا ہی نہیں، کہاں ہے کہاں نہیں۔ یہی نہیں رہ گیا، اسلام زندہ باد، بس بات ختم۔ اس سے آگے کچھ ہو رہا ہے تو میری عاجزانہ ریکویسٹ ہے علماء حضرات سے، اللہ نے آپ کے سینوں کو نور قرآن سے منور کیا، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں سنت اور حدیث پاک کا راستہ بتاتے ہیں۔ قوم پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اس گئے گزرے دور میں آپ بڑی محنت، لیکن خدا کے لیے ان اپنے شاگردوں کو سٹیرنگ پر بھی بھیجیں۔ یہ پچھلی سیٹ کی سواریاں تیار کرتے کرتے آپ بھی تھک گئے، ہم بھی تھک گئے، اب کوئی ایسے پیدا کریں جو گاڑی کا سٹیرنگ سنبھالیں، جو اسے موڑ کر سیدھی راہ پہ لے آئے، جو اس کا منہ مدینہ شریف کو کر دے، پھر بات بنے نا، کسی کو ہوش ہی نہیں۔ تو ایسے اکیلے تو پتہ نہیں وہ کریم کسی کو جنت میں گھسنے بھی دے کہ نہیں، جو کہ میں ہی جاؤں گا کوئی جائے نہ جائے۔ شاید اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو شاید ہمیں وہ گھسنے بھی دے کہ نہیں، کہ تم زیادہ نازک ہو، میری باقی مخلوق کو کیوں چھوڑ دیا۔ اللہ ہدایت دے، لیکن میرے دوستو بھائیو، کم از کم آپ کو حیا کرنی چاہیے۔ کتنی محنت ہوتی ہے آپ کے ساتھ، کتنا مجاہدہ ہوتا ہے، یہ اللہ ہوتی ہے عظمت الہی کے لیے، اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ بڑے ہو جاتے ہیں، یار خدا کے لیے یہ سوچیں درست کرو، رویے درست کرو، اپنا کردار مثالی بناؤ تاکہ لوگ تمہاری بات پہ اعتبار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل۔
اللهم ربنا لا تسلط علينا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت توفنا مسلمين وألحقنا وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔